فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ضروری کام سے سفر میں تھا کہ راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا تو میں ایک مسجد میں نماز کے لیے رک گیا۔ وضو خانہ میں رش تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کے بیسمنٹ میں بھی وضو کی جگہ ہے، وہاں چلے جائیں۔ میں اس طرف گیا تو وہ مسجد کا مدرسہ تھا جہاں بچوں کی رہائش تھی۔ ان کا سامان پڑا ہوا تھا اور انہی کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں چونکہ ابھی کچھ وقت باقی تھا سو میں نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتہ نما صاف ستھرے مدرسہ کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گپ شپ سے مستفیض ہونے لگ گیا۔ میرے بالکل سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹرنک پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پرانا سا جستی چادر کے ایک ٹرنک پر ایک جملہ دیکھ کر نہ جانے کیوں میں چونک گیا۔ اس ٹرنک پر لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہوا، اس ٹرنک کے پاس کیا اور اس لکھائی پر ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میری یہ حرکت بے ساختہ تھی اور میرے گرد پتہ نہیں کیوں دکھ، درد اور کرب کا ایک حالہ سا بن گیا۔ میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس ٹرنک کا مالک بچہ کون ہے۔ پتہ چلا وہ اوپر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا ہے، باقی بچے ابھی جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں بظاہر نماز میں کھڑا تھا مگر دوران نماز بھی ٹرنک پر لکھا ہوا جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میرے حواس پر چھایا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے دوبارہ نیچے آ گیا اور اس بچے سے ملا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی اور اس کو ٹرنک کے پاس لے گیا۔ یہ 8 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا جس کا نام عبدالشکور تھا۔ میں نے اس ننھے فرشتے سے حال احوال پوچھا اور اس جملے کے معنی پوچھنے لگ گیا۔ وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگ گیا۔ میں اصرار کرنے لگا تو کہ آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور اپنے ٹرنک کے لیے اس جملے کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ مسکرایا اور یوں مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آنسوں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نمودار ہوئی اور گالوں سے ہوتی مسجد کی صفوں پر جذب ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، ایک بچے کو پانی لانے کا کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ذرا سی دیر بعد وہ کچھ بحال ہوا تو بتایا کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے والد محترم ایک حادثہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ والدہ محترمہ اور بہن گھر میں ہیں۔ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں عالم بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار امی سے کیا تھا۔ وہ فوت ہوئے تو امی نے ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رشتہ دار ہے نہیں، بس چھوٹا سا کنبہ ہے۔ امی اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مجھے یہاں داخل کروا گئی ہیں۔ میں 1 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ مہینے بعد وہ آتی ہیں اور مجھے 2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہیں۔ اس دوران ابو کی قبر پر بھی جاتے ہیں اور بتا کر آتے ہیں کہ ان کی خواہش پہ میں عالم بن رہا ہوں۔ میں گھر امی جی اور بہن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں تو امی کہتی ہے شکور ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور ایک دن ایک پینٹر انکل مسجد کا کام کرنے آئے تو میں نے ان سے اپنے ٹرنک پر یہ جملہ لکھوا لیا۔ رات کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی۔ ابو یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے۔ بے چین ہوتا ہوں تو میں اٹھ کر اس جملے کو دہرا لیتا ہوں۔ احساس کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو باوجود خواہش کے میں حاصل نہیں کر پاتا تو میں اپنے اس ٹرنک کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور پوری توجہ سے امی جی کے اس قول کو پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا اور میں نے کیا سنا یہ میں نہ تو لکھ سکتا ہوں نہ میں بتا پاؤں گا۔ بس اتنا عرض ہے کہ ملک بھر میں اس طرح کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ ان پر زبانیں اچھالی جاتی ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ معصوم کن کن حالات سے گزر کر ہمارے امام و پیشوا بنتے ہیں۔ کچھ نادان ان پر زبان درازی کرتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ ان کی حفاظت اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں۔ ان کے پاؤں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ زبان درازی کرنے والے مصلی رسول کے قابل نہیں ہوتے، بلکہ یہی معصوم پھول مصلی رسول پر ہمارے امام بنتے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف نہ بولا کریں، کیونکہ سورج پر تھوکنے سے اس کی شان کم نہیں ہو جاتی
اور نہ سورج پر بھونکنے سے بے نور ہوتا ہے۔ اور جب کبھی آپ کا چکر لگے ان کا حال احوال پوچھ لیا کریں، اہل محلہ ان کے حوال سے باخبر رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ننھے منھے مہمان فرشتے ہماری توجہ کے مستحق ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، یہ ہماری عاقبت کے لیے مفید ہوگا، باقی وقت تو ان کا بھی گزر ہی جائے گا۔ یہ تحریر بہت سبق آموز بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسے لوگوں سے اور ایسے جڑتے ہیں ان سے گاہے بہا، اور ان کے حال احوال تحریر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جو ہے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔